اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو وابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ محمد۔ میرے معزز سامعین گرامی قدر، تمام مومنین مومنات، میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، میری طرف سے آپ کو آج کا جو تحفہ ہے وہ ہے آیت مباہلہ کے متعلق۔ تو میرے سننے والوں، میں اس وقت جو نشست ہماری نشست جا رہی ہے یہ عدل پہ ہے۔ میں پھر دہراتا چلوں، ہمارے اصول دین ہیں، اسلام کے اصول دین، جو بھی اسلام دائرہ اسلام کے اندر ہے، جو بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات جتنے بھی ہیں اس دائرہ اسلام کے اندر ہیں، ان کے اصول دین ہیں 5: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ آج جو میرا موضوع ہے یہ دوسری نشست ہے عدل کی۔ عدل دوستو، سب سے بہترین عادل ہے اللہ، سب سے بہترین عادل ہے اس کا پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سب سے بہترین عدل ہیں پاک نبی کے بعد ان کے جانشین مولا علی علیہ السلام۔ اس کے بعد جتنے بھی عدل کرنے والے ہیں ان کی اولاد میں سے پاک زہرا سلام علیہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اولاد زہرا میں سے امامت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو اگلی نشستوں میں امامت کا سلسلہ آئے گا، مگر عدل پہ بات ہو رہی ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو بھی پھر عدل کرنا چاہیے۔ عدل وہ جج ہو، ایس ایچ او ہو، ایم پی ہو، ایم این اے ہو، سپیکر ہو، قومی اسمبلی کا ہو یا مرکز پہ ہو، یا فرض کیا کسی بھی شہر، کسی ملک کی بھی ریاست، ملک کی اسلامی ریاست ہو، اس کا بادشاہ ہو، اس کا وزیر ہو، وزیر چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ تو دوستو، عدل پہ اگر گفتگو ہوگی، عدل پہ کام ہوگا، تو عدل کے تقاضے سے نظام دنیا چلے گا، جس میں مشیت درست ہوگی، ٹھیک ہوگا نظام۔ اور کیونکہ حجت خدا کی پیروی کرتے ہوئے آپ نے اللہ کی مانی ہے، اللہ فرما رہا ہے عدل کرو، اور جس جگہ عدل نہیں ہوگا وہاں جھگڑے ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی۔ یہی وجہ ہے ہم عدل کو چھوڑ کر عدل کا دامن چھوڑ بیٹھے، اس لیے ہم گھر گئے مصیبتوں میں۔ اور اللہ جیسے فرما رہا ہے کہ تم غلطیاں کرو گے اور اپنا نقصان کرو گے، مجھ اللہ کا نہیں، مجھ اللہ کی نہ مان کر نقصان انسان اپنا کرتا ہے۔ اگر میرے معیار کو، میرے قرآن پاک کو، میرے رسول اقدس کی زبان کو، وما ینطق عن الہویٰ والی زبان کو آپ پاورفل سمجھیں گے، گفتگو اچھی کر کے سمجھیں گے کہ عدل اللہ کر رہا ہے، تو اس طرح ہی گفتگو اچھی کرنی عدل کے ساتھ، ہر پہلو پہ دیکھنا ہے، تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ عدل نہیں ہوا، دیکھو لوگوں نے عدل نہیں کیا نا، سمجھے نہیں، اور کثرت میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا، یعنی قلیل ما تذکرون، تھوڑے سے بندے اللہ فرما رہا ہے میرا ذکر کرتے ہیں۔
اکثر ہم لا یعقلون، زیادہ عقل سے خالی ہیں، عقل سے پیدل ہیں، بے شعور ہیں، شعور نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کثرت میں، دنیا جتنی بھی زیادہ جو ہے نا، کثرت میں جہالت ہے، علم تھوڑا ہے، اور کثرت میں جہالت کی وجہ سے ہر بندہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، یعنی کہ جاہل جو ہے وہ بھی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، کسی کو کوئی تسلیم کرتا ہی نہیں۔ عدل کے تقاضے سے لوگوں نے کہا کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، یہ عدل نہیں۔ جب 4 بیٹیاں ہیں تو تینوں کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ ایک کا ہوتا ہے ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں اگر تشریف فرما ہیں خطبے کے دوران تو اٹھتے ہیں، تو پوچھا گیا یا رسول اللہ، یہ آپ خطبے کے دوران اٹھتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں؟ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں، دیوار کے ساتھ بی بی زہرا آ جاتی ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ جس پاک نبی نے اپنی پاک بیٹی کے لیے جو اٹھ کے، اور اللہ کا حکم آتا ہے اٹھ میری کنیز آ گئی، جبکہ رسول خدا بیٹی کے لیے نہیں، اس کی پاک کنیز زہرا کی وجہ سے اٹھتے ہیں، کیونکہ فاطمہ کا نام ہی، لفظ فاطمہ جو ہے، پوچھا گیا نام کیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے جہنم سے چھڑانے والی۔ جو پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دنیا والوں کے لیے جہنم سے چھڑانے کا ذریعہ ہو، اس کا مقام کتنا ہوگا یہ رسول جانتے ہیں، یہ خدا جانتا ہے، اور کوئی نہیں جان سکتا، یا 14 جانتے ہیں۔ تو دوستو، ہم نے تو صرف بیان کرنا ہے، پہنچانا ہوتا ہے، آگے بندوں کی عقل سے ریسرچ کرنا بھی حق بنتا ہے۔ ملکۃ العرب کی سب سے جو بڑی امیر ترین خاتون تھی خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد، اس کے ساتھ پاک نبی کا پہلا عقد ہے، آپ سرکار کی پہلی زوجہ ہے، پاک امام حسین علیہ السلام کی نانی ماجدہ ہے، پاک زہرا سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ ہے۔ تو دوستو، آپ کی ایج مبارک، یعنی آپ سرکار کی شادی جو ہے 25 برس پہ ہوئی، میں لمبا نہیں پڑھتا، تو 25 برس سے لے کے 63 برس پہ آپ سرکار دنیا پہ منتقل ہو گئے، اس جہان سے دوسرے جہان میں، اور ہمارے اندر اب تک موجود ظاہری ہیں، کیونکہ یہ موت سے مبرہ ہیں۔ گزرنا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمیں سکھایا جائے زندگی اور موت، بچپن، جوانی، بڑھاپا کیسے ہوتا ہے، کہ یہ نور خدا ہیں، اور اللہ کے نور کو کوئی ضربت نہیں، نہ وہ کمزور ہوتا ہے نہ بوڑھا ہوتا ہے، نہ اللہ کے نور کو کوئی اثر ہوتا ہے نہ وہ کٹتا ہے۔ اس لیے نیزے پہ پڑھ کے قرآن امام حسین نے ثابت کر دیا کہ ہمیں کوئی کٹنے والی بات نہیں، کاٹ نہیں سکتے، مگر لوگوں نے سمجھا نہیں، یہ بشری تقاضا، بشری لبادہ پہن کر ہمارے سامنے سکھانے کے واسطے آئے ہیں۔ اس کی مثال اگلی خطابت میں دوں گا، میں اپنے موضوع پہ چلوں۔ اب دیکھیں، آیت مبارکہ پہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ کافی لمبی بحث ہو جانے کے بعد اللہ نے آیت بھیج دی، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب، جب آپ کو علم آ چکا، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، تو پھر علم آ جانے کے بعد یہ باز نہیں آئے نا، تو ان سے کہہ دو، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا وَأَبْنَاءَنَا، لاؤ اپنے بیٹے، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ تو اللہ کا جو جملہ ہے، ہم مصطفیٰ کے ساتھ مل کر اللہ فرما رہے ہیں ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ ان سے کہو لائیں اپنی عورتیں، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ لائیں اپنی نفس لائیں، ہم اپنے نفس لاتے ہیں۔ تو رسول خدا نے یہ اعلان کیا اور وہ لوگ چلے گئے۔ اگلے دن جس دن طے ہوا تھا، اس دن مباہلہ پہ میدان میں آنا تھا، تو پاک رسول خدا اپنی پاک بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ گئے اور جا کے فرمایا کہ یا زہرا، آج تیرے بیٹوں کی ضرورت ہمیں پڑ گئی۔ بی بی فرماتی ہیں، اے میرے پاک بابا، اے میرے سید المرسلین خاتم النبیین پاک بابا، یہ تو میں نے اللہ سے مانگے ہی تیرے لیے ہیں۔ تو پاک رسول خدا جب چلے گھر سے، کیونکہ میں تحمید نہیں باندھنا چاہتا، اس لیے جلدی بتانا چاہتا ہوں، مقصد پہ آنا چاہتا ہوں، پاک نبی گھر سے چلے، آپ کے داہنے بازو پہ امام حسین علیہ السلام، آپ کی انگلی کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ، بلکہ آج
رسالت کی انگلی امامت کے ہاتھ میں ہے، اور پیچھے پردہ اوڑھ کے پاک زہرا سلام اللہ علیہا، اور پیچھے علی المرتضیٰ شیر خدا۔ اب جب میدان کے سامنے آئے تو نجران کے عیسائیوں نے دیکھا کہ ہمیں تو حکم ہوا تھا لاؤ اپنی عورتیں، ہم تو اپنی ساری عورتیں لے آئے، ان کے ساتھ تو عورت ہی کوئی نہیں، کیونکہ رسول خدا سامنے نظر آ رہے تھے، بی بی پیچھے تھی، پیچھے علی مرتضیٰ تھے، سائڈوں میں امامت تھی، یعنی امامت اور رسالت کے پردے میں بی بی آ رہی تھی، اتنی پردہ دار۔ پاک رسول خدا قدم اٹھاتے ہیں، بی بی پاک رکھتی ہیں، اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا قدم اٹھاتی ہیں، مولا علی رکھتے ہیں۔ جس کے قدموں کے نشان اللہ زمین پر نظر نہ آنے دے اس پردہ دار کو بی بی زہرا کہتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو دوستو، ایک بی بی کے لیے اتنی شان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، تو باقی کہاں تھیں؟ اگر 4 تھیں تو آپ کی اگر بہنیں تھیں، بی بی پاک کی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی 3 بہنیں تھیں، تو وہ کہاں تھیں؟ وہ بہلا میں کیوں نہیں آئیں؟ کیونکہ رسول کی بیٹیاں تو ساری پاک تھیں نا۔ اگر ایک بیٹی اس قابل ہے کہ تمام عورتوں کو رشتے لے کے آئی، کیونکہ عورتوں کا سیگا ہے لاؤ اپنی عورتیں، جمع کا سیگا ہے، عورت نہیں، اور بی بی نے آ کر ساری عورتوں کا سیگا مکمل کر دیا، کیونکہ اب جو آئی ہے خاتون جنت، یہ ماں بھی ہے، زوجہ بھی ہے، اور بیٹی بھی ہے، اور بی بی پاک کو ساتھ لا کر تمام عورتیں جمع کا سیگا بن گیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ حیران ہو گئے۔ اب وہ جو پادری تھا ان کا، بہت بڑا پادری بزرگ تھا، ان کے پیوٹے لٹکے ہوئے تھے، ہاتھ میں یہ جو عصا تھا، ہونڈا پکڑا ہوا تھا، اس کے سہارے پہ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ پادری صاحب یہ ہمیں بتائیں یہ کون آ رہے ہیں؟ اب پادری نے اپنی بائبل کو کھول کر ورقات کو کھولتے ہوئے جب پڑھا تو لکھا ہوا حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بعد احمد آئے گا، اس کے 5 پھول ہوں گے۔ ارے یہ تو وہی آ گئے، یہ اللہ کا نور آ گیا، 5 پھولوں میں سما گیا اور ہم پیچ آ گیا۔ اب ان سے جو وعدہ ہوا تھا، رسول خدا نے فرمایا تھا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ لعنت ہوگی، تو آؤ ان سے معافی مانگ لیں تاکہ لعنت سے بچ جائیں۔ اور نجران کے عیسائی اس وقت جھک گئے دیکھ کے 5 کو کہ یہ اللہ کے نور آ گئے ہیں ان کے سامنے مجھے۔ دیکھو عدل کی بات تو دوستو یہ تھی، اس کے اندر جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مباہلہ میں قرآن میں ایک بی بی ثابت کی، ایک بی بی ثابت ہو رہی ہے، تو 4 کا ذکر دنیا کرتی ہے، یہ عدل نہیں۔ اللہ ایک کا ذکر کر رہا ہے، رسول خدا ایک کو ساتھ لا رہا ہے، اللہ نے ایک ذکر کر کے پاک زہرا کا فرمایا میری ایک بی بی جو ہے وہ ایک ہی بیٹی ہے، سیدۃ النساء العالمین، ایک جنت الخاتون ہے، ایک سیدۃ النساء العالمین ہے، ایک حسنین کی والدہ ماجدہ ہے، ایک ہی کعبے کے گوہر کی زوجہ ہے، اور ایک ہی ہے جس کا کف کوئی نہیں، ایک اللہ ہے کفواً احد، اس کا کوئی اور ثانی نہیں، کوئی کف نہیں، ایک بی بی پاک ہے جس کا کوئی اور ثانی اور کوئی کف نہیں۔ تو آج کی نشست میں ایک ربائی کے ذریعے آپ کو پھر اور بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم عدل کس طرح کر رہے ہیں۔ علی کی ماں نہ آتی تیرا حرم سجانے، تو تیرے حرم کی بھی طبیعت ٹھیک ہو جاتی، نہ ہوتا عقد علی کا زہرا سے تو فاطمہ خدا کی طرح لا شریک ہو جاتی۔ اتنی بڑی پاک بی بی جس کے لیے شوہر بھی علی بنانا پڑا، اتنا پاک علی جس کے لیے زہرا بنانی پڑی، تو پھر اس کے بعد حسنین بنے، پھر 11 اماموں کی ماں ہے یہ، پھر 12 امام 14 معصومین مکمل ہوئے، پھر دین کی تکمیل تک پہنچا، دین مکمل ہوا۔ تینوں کا دوستو ہم نے ذکر نہیں سنا، نہ ذکر یا تو عدل نہیں کر کے ذکر کرتے نہیں، یہ بھی عدل نہیں، اگر 4 کہتے ہیں یہ بھی عدل نہیں۔ تو میرے دوستو پھر آگے سے جواب یہ آتا ہے کہ وہ اپنا اپنا مقام ہوتا ہے، جی بی بی کا مقام اپنا تھا، ان کا بھائی اپنا تو اپنا سناؤ نا، ان کا بھی مقام اس طرح کا کچھ سناؤ نا۔ ابھی تو میں نے ایک آیت جو آپ کے سامنے رکھی ہے، اس طرح کی کئی آیتیں جو ہیں اگلے میری تقریر میں، اگلی خطابت میں قرآن کی روح سے ہم انشاءاللہ ثابت کرتے رہیں گے، اور سرکار کی ایج مبارک پر بھی جو 63 سالہ زندگی ہے اس میں 25 برس نکال دیے جائیں، پیچھے جتنی زندگی بچتی اس کے اندر ہم ثابت کریں گے کہ بی بی پاک خدیجہ کبریٰ ام المومنین کتنی حیات زندہ میں رہی،
اس کے درمیان 4 بیٹیاں بھی ہیں، 2 بیٹے بھی آپ کے آئے ہیں، بی پاک بھی ہے۔ اتنے بچے اس ایج کے اندر کس طرح آپ نے ثابت کرنے ہیں، ہم بھی آپ کو ثابت کریں گے، اور کل انشاءاللہ اگلے موضوع پہ دوسرا عدل کا حصہ پیش کیا جائے گا، اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔